جائے گا؟ یہ جو مکان تعمیر کیا اس کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق مکان ہمارا. اب اگر کوئی بحث کرے صاحب مکان میرا، اس کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق کیوں بناؤں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین ہمارا، مذہب ہمارا، ہم ان کی تقلید کیوں کریں؟ مکان ہمارا، ہم اس انجینئر کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق کیوں عمل کریں؟ بھئی آپ نے چونکہ انجینئرنگ پڑھی نہیں ہے تو مجبور ہیں کہ آپ اس سے نقشہ لے کر اس کے مطابق گھر بنائیں. اس کے نقشے کے مطابق گھر بنانا، اس کا نام ہے تقلید. اور عرض کر دوں، اب علمی طور پر جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین سن کے جائیں ایک جملہ، اور ہر بچے کو بس ایک نصیحت کریں، بیٹا کبھی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھانا. یہ نصیحت اچھی ہے نہیں؟ معقول ہے نہیں؟ درست ہے؟ خلاف عقل تو نہیں ہے؟ خلاف فطرت تو نہیں ہے؟ خلاف دین تو نہیں ہے؟ بیٹا کبھی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھانا. جو قدم اٹھاؤ علم کی روشنی میں اٹھاؤ. علم کی روشنی میں جو قدم اٹھاؤ گے وہ پائیدار رہے گا، وہ رائے گا نہیں جائے گی کوشش. آج کی مجلس سے اگر صرف ایک جملہ یاد رہ گیا خواتین کو خصوصیت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت کارآمد ہو گئی. کہ ہم کوئی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھائیں، علم کی روشنی میں اٹھائیں. علم کی روشنی میں قدم اٹھانے کے معنی کیا ہیں؟ زندگی کے مسائل، زندگی کے تقاضے کتنے گوناگوں ہیں، تہدار بے شمار مسائل ہیں. ہر مسئلے میں ہم کیا مرد فن بن سکتے ہیں؟ ماہر کار بن سکتے ہیں؟ متخصص اور اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. جب نہیں بن سکتے تو اس کی محسوس مثال دے دوں. علم نور ہے، علم نور ہے، علم روشنی ہے. اگر آپ کو راستہ طے کرنا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو خود چراغ جلائیں یا تو آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، آپ کے ہاتھ میں لالٹین ہو، آپ کے ہاتھ میں چراغ ہو، یا کسی ایسے کے پیچھے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں چراغ ہو. تیسری کوئی راہ نہیں ہے. یا خود آپ کے ہاتھ میں چراغ ہو یا اس کے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں چراغ ہو. اور اگر یہ ضد پکڑ لی کہ ہمارے پاس چراغ تو نہیں ہے مگر ہم ان کے چراغ میں کیوں چلیں، تو انجام کار خود سمجھ لیجئے کیا ہوگا. انجام کار خود طے کر لیجئے کیا ہوگا. اسلام کا بس یہ مطالبہ ہے کہ جو قدم اٹھے وہ علم کی روشنی میں اٹھے. یا خود مجتہد اور فقیہ بن جائیں، خود اس پائے کا دینی سوجھ بوجھ پیدا کر لیں، اس پائے کا دینی شعور پیدا کر لیں کہ آپ مجتہد کہلائیں، فقیہ کہلائیں، عالم دین کہلائیں. قرآن اور حدیث و سیرت و سنت کی روشنی میں آپ حکم الہی کا کشف کر سکیں، حکم الہی کو ڈسکور کر سکیں، دریافت کر سکیں. اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے پیچھے پیچھے چلیں جو حکم الہی کو ڈسکور کر کے بتائے کہ یہ ہے حکم الہی. علم کے پیچھے چلو گے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا. معصوم کا جملہ ہے کہ جاہل اگر خاموش رہے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا. تاریخ اسلام کا المیہ یہی ہے. مسلمانوں میں 73 فرقے اسی لیے ہوئے کہ علم کے دروازے کو بند کر دیا. اگر علم کے دروازے سے جڑے رہتے، نہیں
نبوت موجود ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں. امامت موجود ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں. قرآن موجود ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں. پھر ماتم کر رہے ہیں خطائے اجتہادی کا. غالب بے ساختہ یاد آ جاتا ہے. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. صرف ایک نصیحت یاد رکھیے، ایک حکم الہی، ہمیشہ علم کے پیچھے چلو. زندگی رائے گاہ نہیں ہوگی. علم کی روشنی میں جو کام ہوتا ہے اسی کو عمل کہتے ہیں. شروع میں کہہ چکا، علم اور عمل کے حروف ایک ہیں. علم کی روشنی میں جو قدم اٹھتا ہے تو عمل وجود میں آتا ہے، اور علم کی روشنی میں جو کام نہیں ہوتا وہ عمل نہیں، عبث ہوتا ہے. اسی کو عبث کہتے ہیں. عبث. پروردگار عالم نے کہا ہے ہم نے یہ زمین و آسمان عبث پیدا نہیں کیا. ہم نے زمین و آسمان کو عبث پیدا نہیں کیا. قرآن مجید میں ہے لفظ عبث. عمل اور ہے، عبث اور. عمل وہ ہے جو علم کی روشنی میں ہو، عبث وہ ہے جو جہل کی نظر ہو جائے، علم کی روشنی میں نہ ہو. بس. تو آپ نے نقشہ بنایا گھر کا، تقلید وہاں بری نہیں لگی. زمین خریدنے میں تقلید بری نہیں لگی. ارے بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جو اس نے لکھ دی دوا جلدی سے جا کر دوا خانے سے، کیمسٹ کے ہاں سے خریدی اور استعمال کر لی. یہ نہیں سوچتے کہ خدا نہ خواستہ کہیں بھول گیا، یہ کہیں سہو ہو گیا تو یہ دوا زہر بن جائے گی. نہیں، فوراً چونکہ اعتماد ہے. ارے بھائی ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، پڑھا لکھا ہے، تجربہ کار ہے، اس نے لندن سے FRCS کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، MD کیا ہوا ہے. MBBS تھوڑی ہے، عام ڈاکٹر نہیں ہے، MD کیا ہوا ڈاکٹر ہے. اس کی رائے بالکل مطمئن، فوراً ادھر اس نے نسخہ لکھا، ادھر دوا لی اور استعمال کر لی. یہی تقلید ہے. اور اگر آپ وہیں ٹھہر گئے، ان کا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دوا کیوں لکھی، یہ کون سا بخار ہے؟ ابن سینا نے بخار کی غالباً 28 یا 27 قسمیں لکھی ہیں ایک کتاب میں، ابن سینا نے. اور اس کے بعد ایک اور حکیم نے بخار کے 47 قسمیں لکھی ہیں. ٹیمپریچر صرف کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ پوچھئے کہ یہ کون سا ٹیمپریچر تھا اور یہ دلیل کیا